بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا نبی اللہ۔ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک یا محمد بن عبداللہ۔ السلام علیک یا صفوت اللہ۔ السلام علیک یا امین اللہ۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت مولا علی علیہ السلام۔ السلام علیک یا امیر المومنین۔ السلام علیک یا سید الوصیین۔ السلام علیک یا وصی رسول رب العالمین۔ السلام علیک یا ابا الائمہ۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جمعے کا دن ہے۔ یہ معافی کا دن ہوتا ہے، مغفرت کا دن ہوتا ہے۔ شب جمعہ اور جمعے کا دن اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہوتا ہے، اور جس دن انسان کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور یہ غریبوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، جس میں اللہ سے التجا کی جاتی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے، مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، اور اس دن میں ہم لوگ بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں اور اس کی رحمت طلب کریں، اور وسیلہ اہل بیت سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم معافی مانگیں۔ تو دعا کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جو قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نبی کی قوم کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اور نبی تھے،
اور جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کے لیے آئے تھے، انہوں نے بہت تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور ان کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ مانی، تو حضرت یونس علیہ السلام عاجز آ گئے اور پھر اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ پاک آپ ان کے لیے عذاب بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظور دعا قبول فرما لی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ وہ بد دعا دے کے اپنی قوم کو، تو وہ اس بستی، اس شہر سے نکل گئے۔ تاریخ کہتی ہے وہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شہر تھا۔ جس وقت نکل گئے تو ان کے ساتھ ایک عالم بھی رہتا تھا اور ایک عابد بھی تھا حضرت یونس علیہ السلام کے اصحاب میں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر کے نکل گئے تو وہ عالم جو تھا اس کو بھی حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں نکلیں۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا اس قوم کو چھوڑ کے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے تو اس عالم نے، جو عالم تھا، اس نے پورے شہر کو، پورے قوم کو بلایا، آؤ ادھر آ جائے۔ یونس نبی اللہ کا نبی بد دعا دے کے آپ کو چلا گیا ہے، اس نے آپ کے لیے عذاب اللہ سے مانگا ہے، جو اللہ نے منظور کر لیا ہے، آ جاؤ ادھر۔ تو وہ جب یہ بات اس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو پتہ چلی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے ایک نبی کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے نبیوں سے وہ پورا کرتا ہے، یہ جو عذاب ہے نا یہ ضرور آ کے رہے گا۔ تو اس پوری قوم کو جب محسوس ہوا حضرت یونس علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے۔ اس عالم دین نے کہا میں یونس نبی سے ہی سیکھا ہے، ایک بات ہے، وہ بات ہے کہ دعا، آؤ صلی اللہ سے التجا کریں اور صلی اللہ سے مغفرت طلب کریں اور صلی اللہ سے اپنی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کو معاف کر دے گا۔ یہ یونس نبی سے میں نے سیکھا ہے۔ تو ان قوم نے کہا کہ کیا کریں، انہوں نے اس عالم دین نے کہا آپ اپنے سب جتنے جاندار جانور ہیں، بھیڑ بکریاں اونٹ گائیں بھینس جو بھی ہے سب میدان میں اکٹھا کر دو، اور ان کے بچے بھی سارے ادھر میدان میں شہر سے باہر لے آؤ، اور عورتوں کے بچے جو دودھ پیتے ہوئے ہیں ان کو بھی ادھر میدان میں لے آؤ۔ جب میدان میں آگے تو انہوں نے کہا ان بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دو۔ جانوروں کے بچوں کو بھی علیحدہ کر دیا گیا، انسانوں کے بچوں کو بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ جب علیحدہ کر دیا گیا تو انہوں نے ایسے گڑ گڑا کے دعا کی، ان بچوں کی، ان جانوروں کی چیخ و پکار اور انسانوں کی چیخ و پکار نے جب پکارا اللہ اپنے کو تو اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے حد سے زیادہ، ہم لوگ ہی اس کی رحمت اس کی رحمت تلاش نہیں کر رہے، تو اس کی رحمت ہر وقت ہمارے اوپر ہے۔ تو انہوں نے جب گڑ گڑا کے دعا کی تو اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بالکل قریب رہ گیا تھا عذاب، ان کے بالکل سر کے اوپر تھا، وہ عذاب ٹل گیا۔ یہ ہے دعاؤں کا اثر۔ تو امیر کائنات علیہ السلام نے بھی ہمیں دعائیں التجا، اللہ سے راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ میرے کائنات بھی نے اللہ سے اس طرح دعا فرمائی ہے کہ ایک عاجز بندہ، ایک گناہ گار بندہ جس طرح اپنے اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے، وہ میرے کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور ایک بے بس انسان جب بے بس ہو جاتا ہے
تو میرے کائنات علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، وہ دعا جو ہے دعائے خضر کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اسے دعائے کمیل بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک اللہم انی اسألک برحمتک اللاتی وسعت کل شیء بقوتک اللاتی قہرت بہا کل شیء۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، تو غالب ہے اور ہر چیز نے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ذلہ کل شیء وجبروتک اللاتی غلبت بہا کل شیء۔ ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سبب سے تو ہر چیز پر غالب ہے۔ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَبِعَظْمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِسُلْطَانِكَ، جس کے سبب تو ہر چیز پر غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو عطا کیے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس۔ اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوؤں سے پہلے اور تمام آخروں سے آخر، یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث ہوتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یا میرے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یا اللہم اغفر الذنوب یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اللہم اغفر الذنوب التی تنزل البلاء، یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔
اللہم اغفر کل ذنب اذنبتہ، یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیرے حضور میں تقرب چاہتا ہوں، اور تیرے حضور میں تیرے ذکر اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے جو دو بخش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے لیے اپنے کرب زیادہ کر اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال۔ اے اللہ میں تجھ سے گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا، خشوع کرنے والے اور رونے پیٹنے والوں کا سا سوال کرتا ہوں، تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے میرے حصے لگایا ہے اس پر میں راضی رہوں اور قناعت کروں، اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ یا اللہ میں تیری حضور میں اس شخص کا سوال کرتا ہوں جس پر فاقوں کے کڑے گزرتے ہو، مگر تیری ہی بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہے اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑھی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک، یا اللہ تیری حکومت سے بھاگ کر جانا ناممکن ہے۔ اللہم لا اجدک لذنوبی، یا اللہ بخش دے، اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میری بدعمالیاں ہو اس کو نیکیوں سے بدل دینے والا، تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو منزلہ ہے، اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گیا، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے، اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے اطمینان کر لیا ہے۔ یا اللہ اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا ہے، اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو ٹال دیا، اور کتنی خطاؤں سے تو نے مجھے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرمایا، اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یا اللہ میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، اور میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، اور میری نیک و مال کم ہے، اور سخت تکلیفیں نے مجھے بٹھا دیا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھے اپنے فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا پس سوال کرتا ہوں تجھ سے، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر میری بدعمالی، میرے کردار، میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکے۔
اور میری جن پوشیدہ رازوں سے تو مطلع ہے، ہو گیا ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کر، اور میں اپنی غفلت خواہشوں کی کثرت سے اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبت کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کر چکا ہوں، ان کو مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا، اور اے اللہ تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ، میرے تمام معاملات میں شان و مہربانی دکھا، اے میرے اللہ، میرے معبود، میرے پروردگار، میرا تیرے سوا اور کون ہے جس سے میں اپنی مصیبتوں کے دور کرنے کا اور اپنے معاملات میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی، اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا۔ قضائے قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعات کی، اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود اور تیری جاری کی ہوئی حکم سے کچھ تجاوز کر گیا، اور تیرے بعض حکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میرے ذمہ تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے خلاف جاری ہوا اور تیرے حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازمی ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے، اور میرے معبود بعد اپنی کوتاہیوں، اپنی نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں، اور مغفرت اور ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اقرار کرتا ہوں گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس سے نہیں کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں، نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہاں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے۔ یا اللہ، اب میرا عذر قبول فرما اور میری تکلیف کی سختی پر رحم کر، اور میرے جکر کو دور کر، اور میرے پروردگار میرے جسم کی ناتوانی، میرے جلد کے ہلکا پن اور میری ہڈیوں کی کمزور پر رحم کر۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز فرمایا، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق میں نیکی بھی کی اور مجھے غذا دینے کے سبب باہر پہنچائے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی، اور جس طرح مجھ سے میرے حق میں نیکی کرتا رہا ویسے ہی برقرار رکھ۔ اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، اور بعد اس کے کہ میرے دل تیری محبت سے شرشار ہو چکا اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے، اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہوئے ہے، تیری محبت کی گرہ باندھے ہوئے ہے، تیری محبت کی گرہ باندھے ہے، اور بعد اس کے کہ میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے، تو اس کو ضائع کر دے جس کو تو نے خود پروردگار پیدا کیا۔ فرمایا ہو
یا اس کو دور کر دے جس کو خود کر بےتا فرمایا ہو، اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو اے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفالت فرمائی ہو، جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہے۔ اے میرے پسردار، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں تو آتی نہیں کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیری حضوری میں سجدہ کر چکے ہو، اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہے اور تیرے شکر میں تیری مدح کر چکی ہو، اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراض کر چکے ہیں۔ ان خیالات پر مسلط فرما دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا کہ وہ تیرے حضور میں پست ہوئے ہوں، اور ان اوضاع و جوہرات پر مسلط کر دے گا جن باغ دوڑ اسی حد تک محدود رہی ہو کہ برضائے غربت تیری فرما برداری کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب آخرت کرنے کی کوشش کریں۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت آپسی یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری جانتا ہے، دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہے انہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، باوجود کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روز ہوتی ہے۔ تو بلا پھر مجھ سے آخر کی بلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروہات کو کس طرح مجھ پر چھوڑے گا۔ اے میرے اللہ، اپنے دشمن کے ساتھ نتھی کر دے گا، اور جو عذاب کے مستحقین کو میرے گٹھ جوڑ کر دیا، نیز اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں مجھ میں جدائی کر دی۔ تو اے میرے معبود، اے جلد راضی ہونے والے رب، اے میرے پروردگار، تو ہی راضی ہونے والا میرا رب ہے، جلد راضی ہونے والا رب ہے۔ یا سریر الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا سریر الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ میرے جلد راضی ہونے والے رب، تیری ہی واسمہ دعا و ذکرہ شفا، اور تیرا نام ہی ہمارے لیے شفا ہے اور تیرا ذکر ہی دعا ہے۔ یا سریر الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا سریر الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا من اسمہ دعا و ذکرہ